تو اللہ تعالیٰ نے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ برعکس رکھا ہے، پچھلی امتوں کو شدید آزمائشوں میں مبتلا کیا، اس امت کو آسانیاں عطا کیں۔ جیسے پہلے دور میں قربانی خود نہیں کھا سکتے تھے، جانور قربان کر کے آپ رکھ دیں گے کسی جگہ، آسمانی آگ اس کو جلا دے گی، وہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی، ہم کھا سکتے ہیں۔ پہلے دور میں کفار پہ حملہ کرتے تھے، جو ان کا مال ہاتھ میں آتا تھا جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے آسمانی آگ اس کو جلاتی تھی، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پہلے اگر کوئی اپنے عبادت خانے کے علاوہ کہیں دور ہے اور عبادت کا وقت آ گیا تو وہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتا، چاہے کئی میل دور چلنا پڑے، عبادت خانے میں جاؤ، وہاں جا کر عبادت کرو۔ اور ہماری امت پر آسانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جب نماز کا وقت آئے تو جہاں چاہے نماز پڑھو۔ ایسے ہی پچھلی امتوں میں صرف پانی سے طہارت حاصل ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیمم کی نعمت بھی دی، مٹی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ مٹی اور پاکی بظاہر ان دونوں میں منافات ہے، کہ مٹی تو آلودہ کرتی ہے نہ کہ صاف ستھرا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی آسانی کے لیے مٹی کو بھی پاک کرنے والا بنا دیا۔ پہلے دور میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اگر رات میں گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر من جانب اللہ وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اور ہر گناہ کا ایک کفارہ ہوتا تھا۔ جیسے گوشالہ کی پوجا کی ان لوگوں نے، بچڑے کو معبود بنایا، تو سزا یہ ہوئی کہ اپنوں کو قتل کرو، تو رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو مارا۔ ایسی ہفتے کے دن انہیں شکار کرنا منع تھا، مچھلی کے شکار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کر لیا بنی اسرائیل نے، ایک گروہ نے، تو حکم ہوا کہ ان کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں اور دیکھیں جس نے شکار کیا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ہلاک کریں۔ ایسی اگر جسم پر یا کپڑے پر پیشاب لگ جایا کرتا تھا تو اتنا حصہ کاٹنا واجب تھا، اتنا کپڑا کاٹ کے پھینکو، پاک نہیں کر سکتے، اتنا حصہ بدن کاٹو۔ ہمارے یہاں آدھا پیشاب اندر آدھا پیشاب باہر ہوتا ہے پینٹوں میں ہمارے نوجوانوں کا، تو یہ گناہ کبیرہ ضرور ہے، عذابات قبر کا بڑا سبب ہے، لیکن اللہ نے ایک آسانی بھی دی ہے کہ اگر پہلے معلوم نہیں تھا، ندامت ہے، شرمندگی ہے، انسان توبہ کر لے، کپڑا دھو لے، بدن کو دھو لے، بدن پاک و صاف، اور کپڑا دوبارہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور بھی کئی چیزیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت پر آسانیاں بہت ہیں۔ تو اب جب یہ روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا تو بظاہر ایسا لگا کہ ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت بالغہ سے بتایا یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کی گئی ہے، لہذا خوش دلی سے اس کو قبول کرو۔